आप आगे के तशरीफ लें ताकि पीछे दोस्त आएंगे तो फिर तरतीब से बैठते जाएंगे। सब साथियों ने मुफ्ती अपनी भी मजलिस नमाज पढ़ के आना है। तिलावत कुरान पाक से मुक़द्दस महफिल का आगाज़ करते हैं। दरख्वास्त कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब से तशरीफ़ में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ہماری آج کی محفل کے صدارت فرمائے گئے جناب مولانا آیت اللہ رشیدی صاحب، ان سے درخواست ہے وہ یہاں تشریف لے آئیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا زاہد الراشدی صاحب تشریف فرما ہے. ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اگر رونق افزور ہو جائے وہاں پہ تو لوگوں کو زیارت کرنے میں آسانی ہو. دوست احباب ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لانا چاہتے ہیں. درخواست ہے جمشید صاحب کی ملاقات. میرا پیمبر رسیم تر ہے میرا پیمبر رسیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی وہ
ہر زمانے کا رہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ. وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ. ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں ہجوم پیغمبراں ہے اس میں. وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی. بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی. یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی. وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے. جو تیغ زن سے لڑے نہ ہپتا جو غالب آ کر بھی صلح کرے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. جسے شش جہاد دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں. انان کونوں مقام جو تھا میں کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں. لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر نہ دن سر براہ ایسا. فلک نشیں کا زمین پہ گر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی. محاذ و منبر ٹھکانے اس کے وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی. کہیں وہ موتی کہیں ستارہ وہ جامعت کا استعارہ. وہ صبح تہذیب کا گجر ہے میرا پیمبر عظیم
خوش آمدید کہتے ہیں مولانا قاری رمضان صاحب کو۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ کوثر مسجد خطیب کا مولانا قاری انعام صاحب تشریف فرما ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکھی صاحب آپ ادھر تشریف لیں، ایزی ہو جائے گا۔ درخواست ہے میر یوسف صاحب سے کہ تشریف لائیں، اپنا ہاتھ سنائیں۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ تیری ذات پاک ہے کبریا، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے کبریا، تیری شان جل جلالہ۔ سلام سبز گنبد کے مکین، سلام رحمت للعالمین، سلام سلام رحمت للعالمین۔ دروشی پر سید جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے، منظر ہو بیان کیسے، الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے، الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد دا دربار نظر آئے، جس وقت سونے دا، جس وقت آقا دا دربار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے
یاد رہا اتنا سینے سے لگی جاری، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ دکھ درد کے ماروں کو، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جس وقت مدینے کا غم خار نظر آئے، جس وقت مدینے کا غم خار نظر آئے۔ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ حضرت اس ادارے کی بنیاد جو ہے سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھی، استاد العلامہ حضرت مولانا محمد نبی صاحب کی معیت میں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اولین اساتذہ میں سے حضرت مولانا قاری رمضان صاحب ہیں، جنہوں نے یہاں پہ آغاز کیا تھا، قاری رفیق صاحب نے یہاں پہ آغاز کیا تھا۔ اس کو اصل میں تو ایک تعلیمی ادارہ بنانا مقصود تھا، کیونکہ میری اپنی معاشی مصروفیات کی وجہ سے معاملہ کافی پیچھے رہ گیا۔ مسجد کا نظام تو الحمدللہ موجود ہے۔ شروع میں ہم نے یہاں پہ حفظ کا نظام اور ساتھ 8ویں جماعت تک کی تعلیم شروع کی تھی، انہی میں سے 2 بیچ ہمارے ہوئے اور الحمدللہ حفاظ موجود ہیں۔ انہی میں سے ہمارا بیٹا ابھی ڈاکٹر بن چکا ہے، رافع سامنے بیٹھا ہے، یہیں سے اس نے حفظ کیا، 8ویں جماعت کی، پھر الحمدللہ اب ڈاکٹر ہے، اور بہت سارے بچے الحمدللہ یہاں سے حفظ کیا۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے اصل مقصد کی طرف اللہ توفیق نصیب فرمائے جلد۔ تو اب درخواست ہے محمد عبداللہ بخاری سے تشریف لائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کون و مکان ہے نور سے اور آئینہ تجلیات
پر درود اور سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. نہ میرے سخن کو سخن کہو، نہ میری نوا کو نوا کہو، میری جان کو سہنے حرم کہو، میرے دل کو وار ہیرا کہو. میں لکھوں جو مدح شہ امم پر جبرائیل بنے قلم. میں لکھوں جو مدح شہ امم پر جبرائیل بنے قلم. میں ہوں ایک ذرہ بے درم مگر آفتاب ثنا کہو. میں ہوں ایک ذرہ بے درم مگر آفتاب ثنا کہو. طلب شہ عربی کروں میں طواف حب نبی کروں. طلب شہ عربی کروں میں طواف حب نبی کروں، مگر ایک بے ادبی کروں مجھے اس گلی کا گدا کہو. مگر ایک بے ادبی کروں مجھے اس گلی کا گدا کہو. نہ دھنک نہ تارا نہ پھول ہوں، قدم حضور کی دھول ہوں. نہ دھنک نہ تارا نہ پھول ہوں، قدم حضور کی دھول ہوں. میں شہید عشق رسول ہوں، میری موت کو بھی بقا کہو. میں شہید عشق رسول ہوں، میری موت کو بھی بقا کہو. ملے آپ سے سند وفا وہ بلند مرتبہ صفا. ملے آپ سے سند وفا وہ بلند مرتبہ صفا. میں کہوں محمد مصطفیٰ کہو تم بھی صلی علیہ کہو. میں کہوں محمد مصطفیٰ کہو تم بھی صلی علیہ کہو. میں کہوں محمد مصطفیٰ کہو تم بھی صلی علیہ کہو. اتفاق ہے کہ طلب علم کا آغاز ہو چکا ہے
چاند نظر آ چکا ہے، کل پہلی ربیع الاول ہے۔ ویسے تو سارے زمانے، سارے دن، ساری راتیں اسی ذات اقدس کے نام ہیں، لیکن عام طور پر ربیع الاول میں ان کی یاد زیادہ آیا کرتی ہے، تو ہم اس مہینے کا آغاز بھی اس مقدس محفل سے کر رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی سے مولانا عطیہ رشیدی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ رفیق صاحب تو جانتے ہوں گے، یہ بھی اس ادارے کے اولین اساتذہ میں سے ہیں، یہاں یہ بچوں کو خطاطی سکھایا کرتے تھے۔ مولانا دانشور سے فارغ التحصیل ہیں، پچھلے 30 برس سے استاد العلماء ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ان کی یعنی محبت ہے کہ پچھلے 30 برس سے محبت و خلوص کا تعلق ہے۔ پچھلے 30 برس ہم نے اکٹھے ہی ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ گزارے ہیں، اور مولانا آج بھی رفیع صاحب سے بیعت بھی ہیں، اور ان سے انہوں نے خطاطی کا فن بھی سیکھا ہے۔ تو پاکستان کے طول و عرض میں ان کے چاہنے والے اور ان کے شاگرد موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ عمران صاحب کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحبزادہ انوار احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ انوار صاحب بھیرا میں بوکا شریف کی جو خانقاہ ہے، ایک بڑے ہی علمی اور ادبی خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی خانوادہ کی پوری جو تاریخ ہے آپ نے 3 جلدوں میں رقم فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، بحیثیت پروفیشن ڈاکٹر ہیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب کے سیکرٹری کے عہدہ سے ابھی بھی ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے۔ حضرت مولانا قاری انعام صاحب سے درخواست ہے کہ یہاں تشریف لائیں۔ مسند پہ علماء کی مسند خالی نہیں رہنی چاہیے۔ ذکریہ موجود ہے کہ ذکریہ ہمارا برخوردار نعت سناتا ہے، اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے۔ کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی
جو مدینہ دیکھ آئے انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے نہ یہ بات شان سے نہ یہ بات مال و زر کی نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی وہی جاتا ہے مدینے جسے بلائیں وہی جاتا ہے مدینے اللہ جسے بلائیں روضے کے سامنے میں روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے حضرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد اسلامی تاریخ میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو بڑے ہی کمال کے شاگرد ملے ایک امام ابو حنیفہ ہیں کہ جنہیں امام ابو یوسف اور امام محمد ملے اور ایک مولانا محمود الحسن ہیں کہ جنہیں اشرف علی تھانوی ملے حسین احمد مدنی ملے انور شاہ کشمیری ملے اور ایک لمبی فہرست ہے انہی مولانا محمود الحسن کے روحانی شاگرد ہیں روحانی فرزند ہیں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب جو بڑے ہی علمی خانوادے سے جن کا تعلق ہے مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ان کے فرزند ارجمند ہیں مولانا غالباً 1943 میں دیوبند سے فارغ ہو کر تشریف لائے تھے اس علاقے میں اور اس علاقے میں انہوں نے دین ایک لمبے عرصے تک دین کا پورا نظام قائم کیا اور دین کا نظام پھیلایا یہ عجیب بات ہے کہ مولانا محمود الحسن کو لوگ اسیر مالٹا کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن ان کی جو بڑی دوسری علمی خدمات ہیں ان سے عام طور پر واقف نہیں یعنی مولانا جب یہ لمبی اپنی تحریک کے بعد آخری زمانے کے اندر مولانا نے اپنی سوچ کا رخ بدل لیا تھا اور وہ دو باتوں میں بڑا زور دیتے تھے ایک تھا ڈائلاگ اور مکالمہ اور دوسرا جدید پڑھے لکھے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا اور ان سے کام لینا یہی وجہ تھی غالباً 1920-21 کے قریب مولانا علی گڑھ تشریف لے گئے اور اس حال میں تشریف لے گئے کہ پالکی پہ سوار تھے نقاہت کا یہ عالم تھا بہت زیادہ بیمار تھے لوگ پالکی پہ اٹھا کے لے گئے
اور وہاں پہ جا کے جو خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکے وہ خطبہ مولانا شبیر عثمانی نے پڑھا. اس خطبہ میں مولانا نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری جو متاع گم شدہ ہیں میں اس کو علی گڑھ میں تلاش کرنے آیا. میں نے بہت دیکھا، بہت بھالا، بہت زور لگایا، تو میں نے سمجھا کہ اب یہ گم شدہ متاع جو ہے یہاں پہ تلاش کرنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے پورا زور دیا کہ میری ساری زندگی جد و جہد کے اندر اور انگریزوں کے خلاف پوری تحریک کے اندر گزری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈائیلاگ سے کام لیں اور جدید پڑھے لکھے لوگوں کو ہم اس طرف لائیں تو شاید ہم زیادہ بہتر طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو مولانا زاہد الراشدی صاحب کا بھی یہی مشن ہے. ورلڈ اسلامک فورم کے نام سے پوری دنیا میں ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے مختلف مذاہب کو اور دوسرے مسالک کو ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے ایک رائے حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح جدید پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں بھی مولانا کا بہت کام ہے، اور وہ بھی مولانا کی یہ جو نصائح ہیں، مولانا کی جو علمی افکار ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں اور دین کے قریب آتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ، کیونکہ ہمارا تو یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، بالکل چھوٹی سی جگہ ہے، مولانا کی عظمت ہے کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول فرمایا اور وہ یہاں پہ تشریف لائے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مولانا کے آغاز سے ہمیں بہت ہی برکت ملے گی اور بہت ہمیں رہنمائی ملے گی اور ہم اس ادارے کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کے قابل ہوں گے. مولانا میرا ارادہ ہے، دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے کہ اللہ تھوڑی سی فرصت دے دے معاشی مصروفیات سے، تو یہاں پہ 2 قسم کے پروگرام شروع کرنے کا ارادہ ہے. ایک تو درس نظامی سے جو فارغ التحصیل علماء ہیں ان کو 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کا کورس کروانا کہ وہ جدید افکار سے واقف ہیں. میں نے پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو علماء جو فارغ التحصیل اللہ نے ان کو صلاحیت بڑی دے رکھی ہوتی ہے، لیکن صرف ایک کمی ہوتی ہے کہ جدید اصطلاحوں میں بات نہیں کر سکتے. یعنی دنیا آج جس زبان میں بات کرتی ہے اس زبان میں اپنی بات کو کنوے کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تو یقین جانیے یہ پوری دنیا پہ چھا سکتے ہیں. اور ایک دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو 1-2 سال کا کورس کروا کے ان کو دین کے قریب کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ پورے ارادے ہیں. آپ بھی دعا فرمائیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، برکت دے اور سارے اس کے لیے اسباب و وسائل میسر فرمائے. تو اب بغیر کسی تاریخی کے میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے کہ وہ تقریر تو ویسے ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سيدنا وسندنا صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، شکر گزار ہوں محترم سید صدیق بخاری صاحب کا کہ انہوں نے آپ دوستوں بزرگوں کے ساتھ اس ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور موقع بھی ایک نہیں سب سے بڑی نسبت سے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور کی یاد، حضور کے ذکر کے لیے اس سے بڑی نسبت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس سب سے بڑی نسبت کے حوالے سے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، کچھ باتیں سنی، کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی نوازے۔ بخاری صاحب نے موضوعات کی تو لمبی لائن لگا دی ہے، بہت بڑا ایجنڈا ہے پورے سال کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو باوجود اس کے کہ میرے دل کی تاروں کو چھڑایا انہوں نے، اور بڑے خوبصورت انداز میں چھڑایا، لیکن اس کے سب کچھ کے باوجود باقی باتوں کو مؤخر کرتے ہوئے آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ اور ذکر کے دائرے میں ہی کچھ باتیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ